الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ذاته ولا في صفاته ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا وملجأنا ومأوانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا صدق الله العظيم وصدق وبلغنا رسوله النبي الكريم درود پاک تمامی احباب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ باواز بلند بحضور سرور کائنات ہدیہ درود و سلام پیش کریں سارے مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين ہر وقت کا ہنسنا تجھے برباد نہ کر دے ہر وقت کا ہنسنا تجھے برباد نہ کر دے تنہائی کے لمحوں میں کبھی رو بھی لیا کر اور عیداں تے شبراتاں آئیاں تے لوکی گھراں نوں آئے عیداں تے شبراتاں آئیاں تے لوکی گھراں نوں آئے او نہیں آئے محمد بخشا جڑے آپ ہتھیں دفنائے حمد و صلات کے بعد زیب مسند صدارت پیکر اخلاص و محبت استاذی و استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا بشیر احمد چشتی صاحب دامت برکاتکم القدسیہ صاحبزادہ والا شان حضرت قبلہ صاحبزادہ قاری مجاہد رسول قریشی ہاشمی صاحب گلے گلشن سادات قبلہ سید وجیہ الحسن شاہ صاحب دیگر قابل احترام برادران اسلام بزرگوں دوستوں عزیزوں آج میں اور آپ چودھری صدام حسین گجر صاحب کے والد مرحوم چودھری صفدر علی گجر صاحب کی روح کو ایصال ثواب کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں دعا فرمائے مالک کریم مرحوم کی کامل بخشش و مغفرت فرمائے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے احباب گرامی کل کا دن ہے اور پرسوں شب برات ہے اس لیے آج یہ 40ویں کا ختم ہے دونوں چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے میں چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا دعا فرمائیں مالک کریم میری زبان پر کلمات حق کا جاری فرمائے کہیے آمین
اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، انہیں چاہیے کہ تھوڑا ہنسا کریں اور زیادہ رویا کریں۔ میں پھر ترجمہ کیے دیتا ہوں، شاید کہ اسی آیت کے اوپر اور آیت کے اسی حصے کے اوپر ہی میں چند باتیں کروں گا، آپ تھوڑا سا مہربانی فرمائیں، میرے ساتھ ملیں۔ اللہ فرماتا ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، انہیں چاہیے کہ تھوڑا ہنسا کریں۔ کیا چاہیے؟ بولیے، تھوڑا ہنسا کریں۔ وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، زیادہ رویا کریں۔ اپنی زندگی کا معائنہ کریں، دیکھیے، جائزہ لیں۔ ہماری زندگی کے اندر ہنسی مذاق کتنا ہے، اور ہماری زندگی کے اندر اللہ کی یاد میں رونا کتنا ہے۔ شاید کہ بہت کم کچھ ایسے بزرگ ہوں جنہیں یہ سعادت نصیب ہو کہ وہ رات کی تنہائیوں میں اپنے رب کی یاد میں اپنی آنکھوں کو اللہ کی یاد کے اندر بہاتے ہیں، ورنہ یہ سعادت آج ہم سے ختم ہو چکی ہے۔ اس کا کیا مزہ ہے؟ رونے کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے انہیں چاہیے تھوڑا ہنسا کریں، زیادہ رویا کریں۔ احباب گرامی، اللہ سے رونے والی آنکھ مانگنی چاہیے۔ آج ہماری آنکھیں جو خشک ہو گئیں، قرآن کی آیتیں سن کر، وعیدیں سن کر، اس کے باوجود بھی بالکل ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ واعظ و نصیحت سن کر، لوگوں کی باتیں سن کر، اور پھر میں اگر تھوڑا سا ایک سٹیپ آگے آپ کو بتاؤں، اپنے پیاروں کو اپنے ہاتھوں سے کفن دے کر، اپنے کندھے پر اٹھا کر، اپنے ہاتھوں سے زمین میں دفنا کر، پھر بھی ہماری آنکھوں میں نمی نہیں آتی، ہمارے دل میں پریشانی نہیں آتی۔ وہ چند دن ہوتے ہیں، اور اگر میں صحیح طور پر کہوں تو زیادہ رونے والے رسمی روتے ہیں، کم لوگ ہوتے ہیں جو دل سے روتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ ہماری آنکھیں کیوں خشک ہو گئیں؟ ہماری یہ سعادت اللہ نے ہم سے کیوں واپس لے لی؟ اللہ فرماتا ہے انہیں چاہیے تھوڑا ہنسا کریں، زیادہ رویا کریں۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ آج کا میرا نوجوان بھائی صبح سے لے کر رات کے سونے تک وہ تو پوری مستی میں اپنی زندگی گزارتا ہے، وہ تو اپنے آپ کو ہنسانے کی کوشش کرتا ہے، خوش گپیوں میں مصروف رہتا ہے۔ ہماری زندگی میں رونا کہاں پر گیا؟ حدیث مبارکہ سنیے، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا رویا کرو۔ کیا فرمایا؟ بولیے، کیا فرمایا؟ رویا کرو، اور اگر رونا نہ آئے، ان لم تبکو فتباکو، اگر رونا نہ آئے تو رونے والی شکل بنا لیا کرو۔ صحیح طور پر یہ حدیث مبارکہ ہے، رویا کرو، اگر رونا نہ آئے تو رونے والی شکل بنا لیا کرو۔ کیوں؟
یہ آنکھوں میں نمی کا آ جانا، ایک قطرہ آنسو جو اللہ کے خوف سے آنکھ سے نکلتا ہے، حدیث مبارکہ میں آیا یہ ایک آنسو کا قطرہ دوزخ کی ساری آگ کو بجھانے کے لیے بھی کافی ہے۔ ہم نے اسے بڑا ہلکا سمجھا، بلکہ آنسو تو دور کی بات ہے، اللہ کے خوف میں اگر آنسو نہ بھی نکلے، صرف آنکھ تر ہو جائے، آنکھ نم ہو جائے، اس آنکھ کا نم ہو جانا بھی بندے کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتا ہے۔ اس لیے فرمایا رویا کرو، اگر رونا نہ آئے تو رونے والی شکل بنا لیا کرو۔ احباب گرامی قدر مجھے بتائیں، اگر آدمی کو رونا نہ آئے اور رونے والی شکل بنا لے تو اسے تو تصنع کہتے ہیں، بناوٹ کہتے ہیں، دکھلاوا کہتے ہیں۔ حالانکہ اسلام میں دکھلاوا جائز نہیں، تصنع بناوٹ جائز نہیں، لیکن کیا وجہ ہے؟ یہاں پر ہمیں ترغیب دی جا رہی ہے کہ اگر رو نہ سکو تو رونے والی شکل بنا لو۔ پتہ چلا یہ رونے کا عمل اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں تنہائی کے عالم میں اللہ کے خوف سے یہ رونے کا عمل اتنا بڑا عمل ہے کہ اس کی بناوٹ بنا لینا بھی اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کر لیتا ہے۔ شاید کہ میں جو مضمون شروع کیا ہے وہ سمجھا نہ سکوں، لیکن کوشش میں کروں گا۔ آپ دیکھیے گھر کے اندر اگر کوئی بچہ گھر والے پیسے مانگ لیں تو بندہ کہتا ہے نہیں مہنگائی بڑی ہو گئی، اب تو بیسک اخراجات کے لیے بھی رقم نہیں ہے، تمہیں کہاں سے دیں؟ اور اگر بچہ رونے والی شکل بنا لے، تھوڑا سا اپنی شکل کو بگاڑ لے، رونے کا وہ پریکٹیکلی طور پر ہمارے سامنے دکھلاوا کرے، نہ چاہتے ہوئے بھی باپ اپنی جیب سے پیسے نکالے گا، اپنے بچے کو دے گا۔ اگر ماں اپنے بچے کو دودھ نہ پلائے، ضروری سے ضروری کام میں بھی مصروف ہو، بچہ تھوڑی سی آواز نکالے، ادھر سے رونے کی آواز آئی، ادھر ماں نے سارے کاموں کو چھوڑا، پہلے اپنے بچے کو دودھ پلایا۔ یہ رونے کا عمل اور رونے کی شکل بنانے والا عمل یہ کوئی عام عمل نہیں، گویا حدیث پاک کے ذریعے ہمیں بتایا کہ پہلے اگر اپنا کام بنانا چاہتے ہو تو رویا کرو، اگر نہیں رو سکتے تو رونے والی شکل بنا لیا کرو۔ جس طرح بچہ رو پڑے ماں دودھ دے دیتی ہے، بچہ رونے والی شکل بنا لے باپ اسے رقم دے دیتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، وہ رب کریم تو 70 ماؤں سے بھی بڑھ کر اپنے بندے سے پیار کرنے والا، اپنے بندے سے محبت کرنے والا، اگر اس کے سامنے بندہ رو پڑے، اگر اس کے سامنے بندہ رونے والی شکل بنا لے، اپنی آنکھوں میں نمی لے آئے، عرض کرے مولا بڑی نافرمانی کی میں نے، بڑی زندگی میری غفلت میں گزر گئی، بڑے بڑے میں نے گناہ بھی کیے، لیکن مولا تیرے سوا معاف کرنے والا بھی، بولیے تیرے سوا معاف کرنے والا بھی۔ یہ کل کا دن ہے، پرسوں کی رات شب برات ہے، جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کرنے والی رات ہے۔ احباب گرامی،
میرے آقا کریم علیہ السلام نے توجہ دلوائی کہ رویا کرو۔ اسی لیے میں نے یہ محسن نقوی کا شعر پڑھا کہ کہیں ہر وقت کا ہنسنا تجھے برباد نہ کر دے، تنہائی کے لمحوں میں کبھی رو بھی لیا کر۔ حضرت ثابت بنانی بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، آپ تابعی ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول کی خدمت میں رہے۔ ان کا کمال یہ تھا کہ ان کی آنکھیں حضور علیہ السلام سے ملتی تھی، آنکھیں ان کی مشابہت رکھتی تھیں آمنہ کے لال سے۔ آپ کی آنکھوں میں بیماری آ گئی، آنکھوں میں پانی جاری ہو گیا، رکنے کا نام نہیں لیتا۔ طبیب کے پاس گئے، حکیم کے پاس گئے، اس نے کہا میں علاج کر دوں گا، میں دوا دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ تم نے رونا نہیں، جتنے دن یہ دوائی استعمال کرنی ہے تم نے آنسو نہیں بہانے۔ آپ نے فرمایا لا خیر فی عین لا تبکی، مجھے تیری دوا کی ضرورت نہیں۔ وہ آنکھ تو بڑی شرارتی ہے، اس آنکھ میں تو کوئی خیر نہیں جس سے رونا نہیں آتا، جس آنکھ سے آنسو نہیں نکلتا، وہ آنکھ تو بالکل اس میں خیر ہی نہیں ہے۔ اس لیے احباب گرامی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آج ہم ساری چیزیں کرتے ہیں، لیکن اس سعادت سے عمومی طور پر ہمارے جیسے دیندار لوگ بھی محروم ہوتے ہیں۔ کیوں؟ آئیے اس طرف آئیے اور دیکھیے، جتنا بھی پانی ہو، کنویں کا پانی، دریا کا پانی، نلکے کا پانی، وہ ہمارے بدن کو صاف کرتا ہے، وہ ہمارے دہن کو پاک کرتا ہے، ہمارے بدن کی صفائی کرتا ہے، لیکن یہ آنسوؤں کا پانی ہمارے من کو صاف کرتا ہے۔ اگر دل کی صفائی چاہتے ہو تو پھر آنکھوں سے پانی نکالنا ہوگا، آنسوؤں کا دریا بہانا ہوگا، اور پھر دیکھیں وہ رب کرم کس طرح کرتا ہے۔ یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی سیرت کو پڑھیے۔ حضرت آدم علیہ السلام 350 سال روئے اللہ کی بارگاہ میں روتے روتے۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال اللہ کی بارگاہ میں روتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اللہ کے خوف میں روتے، آپ کی آہوں کی آواز کئی میلوں تک سنائی دیتی، اور خود ہمارے آقا کریم علیہ السلام حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیمار ہوئے، ہم انہیں عیادت کے لیے گئے۔ کریم آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ فوت تو نہیں ہو گئے؟ فرمایا نہیں، اللہ کے نبی نے رونا شروع کر دی۔ آنسوؤں کا دریا، آنسو نکلتے جا رہے ہیں۔ اور پھر حضور علیہ السلام سے ہم نے پوچھا کریمہ اتنے رونے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا یہ جو آنکھیں روتی ہیں، یہ جو آنسو نکلتے ہیں، اس کی وجہ سے اللہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ احباب گرامی قدر، اس لیے جتنے بھی بزرگان دین کے آپ حالات و واقعات پڑھیں، آج کیا وجہ ہے؟ ہم کیوں نہیں اللہ کی بارگاہ میں روتے؟ ہمارے دل اللہ کی یاد سے کیوں غافل ہو گئے؟ ہماری آنکھیں کیوں سرد ہو گئیں؟ شاید کہ اللہ نے ہم سے یہ سعادت واپس لے لی، ورنہ ہمارے اسلاف کا طریقہ تو یہ ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر حشر کے دن اعلان ہو کہ صرف ایک آدمی کو
ایک آدمی کے سوا سارے بخشے گئے، مجھے خوف ہے کہیں ایک وہ نہ بخشا جانے والا آدمی میں ہی ہوں گا۔ وہ سیدنا صدیق اکبر جن کو جنتی ہونے کی بشارت خود حضور علیہ السلام نے دی، آج کیا وجہ ہے؟ ہمیں ہمارے جنتی ہونے کا کوئی علم نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہماری زندگی کے شب و روز بالکل غفلت میں گزر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس کی قدر کرو، یہ زندگی کے لمحات بہت تھوڑے ہیں، بہت جلد زندگی گزر جائے گی، لیکن کوشش کرو کہ کبھی اللہ کی یاد میں رونا نصیب ہو جائے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ کریم آقا علیہ السلام میرے حجرے میں تشریف لائے اور پھر آپ تھوڑی دیر ٹھہرنے کے بعد چلے گئے۔ میں نے بھی پروگرام بنایا کہ دیکھوں حضور علیہ السلام کہاں گئے۔ آپ کی خوشبو سونگتے سونگتے آپ کے پیچھے چلتی گئی، جا کر دیکھا تو اللہ کے نبی جنت البقیع میں موجود ہیں، اور شعبان کی یہ 15ویں شب ہے، کریم آقا علیہ السلام جنت البقیع میں ہیں۔ ایک تو اس بات سے یہ پتہ چلا کہ قبرستان میں جانا شب برات کو یہ سنت ہے، جانا چاہیے، جا کر دعائے مغفرت کرنی چاہیے، سورۃ فاتحہ پڑھنی چاہیے۔ حضور علیہ السلام وہاں پر جنت البقیع میں موجود تھے، اور پھر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے پوچھا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا آج کی رات، یہ شعبان کی 15ویں رات، اللہ اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے اور آوازیں لگاتا ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا، آج میں اسے بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا، آج میں اسے رزق عطا کر دوں۔ پچھلے دنوں آپ نے سوشل میڈیا پر دیکھا ہمارے کتنے پاکستانی نوجوان دوست اٹلی جاتے ہوئے سمندر کی موجوں کی نظر ہو گئے، ان کی جوانیاں کیوں سمندر میں الٹ گئیں؟ وجہ کیا تھی؟ صرف رزق کی تلاش کے لیے انہوں نے اپنا وطن چھوڑا، اپنا گھر چھوڑا۔ ایک ایک نوجوان، اس کی قدر اس کے بوڑھے ماں باپ سے پوچھئے، 7 سمندر پار کوئی خوشی سے نہیں جاتا، وہ رزق کی تلاش کے لیے گئے، لیکن اللہ شعبان کی 15ویں شب کو آسمان پہ اپنی شان کے مطابق آوازیں لگاتا ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا، آئے آج میں دینے کے لیے تیار ہوں، آج مجھ سے رزق مانگے میں اسے رزق عطا فرماؤں گا۔ لیکن کیا وجہ ہے؟ اکثر اللہ ماشاءاللہ چند نوجوانوں کو چھوڑ کر اکثر نوجوان ہمارے معاشرے کے صبح فجر کی نماز اپنے بستر کے اوپر سوئے ہوئے گزار دیتے ہیں۔ وہ رزق تقسیم ہونے کا وقت ہے، ان کا جاگنے کا ٹائم ہی 10 بجے شروع ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کی نافرمانی کر کے کبھی بھی ہم لوگ نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی صرف اسی میں ہے کہ سچے اور سچے دل سے اللہ رسول کے فرما بردار بن جاؤ۔ احباب گرامی قدر، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ رونا، آنسو بہانا، اللہ کی یاد میں تڑپنا، سارے اسلاف کی زندگیوں کو پڑھیے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کاش میں ایک اینٹ ہوتا اور مجھے کسی عمارت میں لگا دیا جاتا، کاش میں ایک اینٹ ایک پتھر ہوتا
مجھے ایک عمارت میں لگا دیا جاتا، کل اللہ کی بارگاہ میں اپنے اعمال کی جواب دہی سے بچ جاتا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں کاش میں خشک تنا ہوتا، مجھے اللہ کی بارگاہ میں جواب دہی سے میں بچ جاتا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی فرماتے ہیں ایک دن آپ اتنے امیر ہونے کے باوجود بھی سامان اپنے کندھے پر لاد کر جا رہے تھے۔ کسی نے پوچھا کیا وجہ ہے؟ فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہیں وہ پرانا وقت میں بھول تو نہیں گیا، کہیں میرے دل کے اندر وہ تکبر تو نہیں آ گیا۔ حضرت سیدنا علی المرتضی نماز کا وقت ہوتا، ادھر مؤذن کی آواز آتی حی علی الصلاۃ، آؤ لوگوں نماز کی طرف۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا، رنگت تبدیل ہو جاتی، زرد پڑ جاتے۔ پوچھنے والے نے پوچھا امیر المومنین کیا وجہ ہے؟ فرمایا اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا وقت آ گیا، میں اس بات سے ڈر رہا ہوں اللہ میری حاضری کو قبول بھی کرے گا یا نہیں کرے گا۔ لیکن اذانیں تو آج بھی ہوتی ہیں، بلکہ آج تو پہلے سے زیادہ جدید دور ہے، ہر گھر کے اندر اذان کی آواز پہنچتی ہے، سپیکر کی آواز، اذان کی آواز کس جگہ پر نہیں جاتی۔ لیکن بتائیے کتنے لوگ اذان سن کر مسجد میں آتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ ہم غافل ہو گئے، اللہ سے بغاوت کر گئی۔ ہر بندہ آج یہی پیٹ رہا ہے کہ جی ہمارے حالات خراب ہو گئے، اب پتہ نہیں ہم بچیں گے یا نہیں بچیں گے۔ لیکن وہ سارے دن کی وہ فضول گفتگو اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک کلمہ بھی نہیں۔ وہ رب ہے میرے بھائیوں، اس اللہ نے ہمیں زندگی دی۔ اگر انسان اپنے پیدائش کے اوپر غور کرے تو انسان کو پتہ چل جائے کہ انسان کی اوقات کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے انسان تجھے کس چیز نے ناشکرا بنا دیا؟ کیا تو بھول گیا کہ تجھے پیدا میں نے ایک گندے پانی کے قطرے سے کیا، اور پھر تو جب جوان ہوا تیرے اندر تکبر آ گیا، تیرے اندر اکڑ آ گئی، تو مجھ سے غافل ہو گیا۔ احباب گرامی قدر، اللہ اپنے بندے سے بڑا پیار کرتا ہے۔ وہ رب تو انتظار کرتا ہے کہ میرا بندہ بھولا بھٹکا کبھی آئے تو صحیح میری طرف، کبھی روئے تو صحیح میری بارگاہ میں، کبھی آنسو بہائے تو صحیح۔ اللہ کی قسم کوئی آدمی، حدیث مبارکہ میں حضور علیہ السلام نے فرمایا جنگل میں آدمی کی سواری گم ہو جائے، سارا کھانے پینے کا سامان اس پر ہو، پھر وہ بندہ تلاش کرتا رہے نہ ملے، موت کے آثار نمایاں ہو جائیں۔ میں مختصر کر رہا ہوں، وہ بندہ جب موت کے منہ میں جانے لگے، عین اسے پتہ چل جائے اب بچنے کی کوئی راہ باقی نہیں، اسے اپنی سواری مل جائے، کھانے پینے کا سامان مل جائے، وہ بندہ بھی اپنی سواری کو دیکھ کر اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا خوش رب اپنے بندے کی توبہ پر ہوا کرتا ہے۔ آئیے اللہ کی بارگاہ میں آئیے، وہ بڑا رحمان ہے، وہ بڑا رحیم ہے۔ یہ چند دن کی دنیا ہے، ہم کس غفلت میں پڑے ہیں؟ ہمیں مال کی کثرت نے، اولاد کی کثرت نے، دنیا نے ہمیں کیوں غفلت میں ڈال دیا؟ اور میرے بھائیوں، یہ دنیا تو کسی کی نہیں، یہ محل، یہ گھر آج سے پہلے چودھری صفدر علی گجر مرحوم و مغفور کا کہلاتا تھا، ان کے جانے کے بعد چودھری صدام حسین گجر کا کہلائے گا، کل ان کے بچوں کا کہلائے گا، پرسوں ان کے پوتوں کا کہلائے گا۔ ہمارے گھر، ہمارے آباء و اجداد، ہمارے دادے پردادے
کدھر گئے؟ سب آج قبروں کے اندر ہیں، آج قبروں میں ہیں۔ یہ گھر اسی طرح بدلتے چلے جائیں گے۔ یہاں پر نہ کوئی صدا رہا، نہ کسی نے صدا رہنا ہے۔ عارف کھڑی شریف نے کہا تھا، صدا نہ باغی بلبل بولے تے صدا نہ باغ بہاراں، صدا نہ ماں پہ حسن جوانی، صدا نہ صحبت یاراں۔ میرے بھائیوں، بادشاہ اپنے محل میں بیٹھا ہوا، ایک آدمی درویش آیا، بادشاہ کے محل میں داخل ہوا۔ بادشاہ نے درباریوں کو بلایا، اور تمہیں پتہ نہیں یہ محل ہے میرا، یہاں پہ کوئی بغیر اجازت کے اندر نہیں آ سکتا، اجازت کے بغیر باہر نہیں جا سکتا۔ درویش کو نکالو، فقیر کو باہر نکالو۔ جب اسے نکالنے کے لیے گئے، درباریوں نے کہا، بابا تجھے پتہ نہیں یہ بادشاہ کا محل ہے، آنے کے لیے اجازت لینی پڑتی ہے، جانے کے لیے اجازت لینی پڑتی ہے۔ بابے نے، درویش نے کہا، جان کی امان ہو تو بادشاہ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ کہا پوچھ لو۔ بادشاہ بتا، تجھ سے پہلے اس محل کا مالک کون تھا؟ اس تخت کے اوپر بیٹھنے والا کون تھا؟ بادشاہ نے کہا، تجھے میری بادشاہت میں شک ہے؟ میں خاندانی بادشاہ ہوں، ہمیں اپنی برادری پر بڑا تکبر ہوتا ہے، اپنی ذات کے اوپر بڑا مان ہوتا ہے۔ بادشاہ نے کہا، ہم جدی پشتی بادشاہ ہیں، مجھ سے پہلے میرا باپ تھا۔ کہا اس سے پہلے؟ کہا میرا دادا تھا۔ کہا اس سے پہلے؟ کہا میرا پردادا تھا۔ کہا اس سے پہلے؟ بادشاہ جتنی نسلیں جانتا تھا وہ تو گنوا دیں، لیکن خاموش ہو گیا۔ درویش نے کہا، سوال میرا یہ ہے، بتا تیرا پردادا کدھر گیا؟ تیرا دادا کدھر گیا؟ تیرا باپ کدھر گیا؟ بادشاہ نے کہا، وہ تو قبر میں ہیں، وہ تو مزار میں ہیں۔ درویش نے کہا، بادشاہ سلامت، تو کہتا ہے آنے کے لیے بھی اجازت لینی پڑتی ہے، جاننے کے لیے بھی اجازت لینی پڑتی ہے، بتا تو صحیح تیرے باپ نے کس سے اجازت لی؟ تیرے دادے نے کس سے اجازت لی؟ میں یہ کہتا ہوں، یہاں آنے کے لیے بھی اجازت رب کی چلتی ہے، یہاں سے جانے کے لیے بھی حکم رب کا چلتا ہے، کسی انسان کی اجازت نہیں۔ وہ کسی پنجابی شاعر نے کہا تھا، کوئی بھن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا، کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ، کوئی ریت گرم تے تھل چلیا، کوئی بھول گیا مقصد آون دا۔ اللہ اکبر، کوئی بھول گیا مقصد آون دا۔ ہم نے اپنے آنے کے مقصد کو بھلا دیا، بس رسمی مسلمان بنے۔ ہمارے ماں باپ نے ہمیں بچپن میں کلمہ پڑھا دیا، آج اسلام کی قدر نہیں، آج ہمیں اپنے ایمان کی قدر نہیں۔ کوئی بھول گیا مقصد آون دا، کوئی کر کے مقصد حل چلیا۔ غلام فرید اتھے ہر کوئی مسافر ہے، کوئی آج چلیا کوئی کل چلیا۔ میرے بھائیوں، ٹائم ہوا جاتا ہے۔ احباب گرامی قدر، آج اپنے ایمان کی قدر کریں۔ الحمدللہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، اگر مرنے کے بعد بھی ہمارا رب ہمیں نہ سنبھالے تو پھر ہم کدھر جائیں؟ ایمان کی قدر تو دیکھیں۔ ایک بڑے سے بڑا امیر کبیر آدمی بھی، یورپ میں رہنے والا، لاکھوں کروڑوں ڈالروں کا مالک بھی ہو، وہ بھی مر جائے تو اس کی کوئی وقت نہیں رہتی۔ پنڈ دادن خان کا، محلہ گجراں کا ایک عام غریب بھی مر جائے، اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ غریب ہے لیکن دل کے اندر ایمان موجود ہے، اسلام موجود ہے۔ اب حکم ہے، غریب ہے تو کوئی بات نہیں، اب باقیوں پر لازم ہے، اسے اٹھاؤ، اب اسے غسل دو،
اب اسے کفن پہناؤ، اب اسے خوشبو لگاؤ، اب اس پر گلاب کی پتیاں نچھاور کرو، اب عزت کے ساتھ اپنے کندھوں پر اٹھاؤ، اب جنازہ پڑھو، اب رب کی امانت رب کے حوالے کرو۔ میرے بھائیوں، مرتی تو اور بھی چیزیں ہیں، ڈیڈ ہونے کے بعد، ایکسپائر ہونے کے بعد ہر چیز کی ویلیو ختم، ہر چیز کی قیمت ختم، اٹھایا باہر پھینک دیا، اب یہ کسی کام کی نہیں رہی۔ لیکن بندہ مسلمان ہے، ادھر سے ڈیڈ ہوا، ادھر سے ایکسپائر ہوا، ادھر سے اس کی قیمت بڑھ گئی، ادھر سے اس کے طرح طرح کے سارے معاملات شروع ہو گئے۔ اسے پھینکنا نہیں، اسے کہیں پہ خراب نہیں کرنا، رب کی امانت ہے، رب کے حوالے کرنی۔ اس لیے احباب گرامی قدر، اپنے ایمان کی قدر کریں، اسلام جو اللہ نے ہمیں دیا اس کی قدر کریں۔ یہ ایک دن کے بعد جو رات آنے والی ہے، خدا را اسے بالکل شیطانی کاموں میں نہ گزاریں، ضائع نہ کریں، اپنے بچوں کو سمجھائیں۔ اگر باپ اپنے بچوں کو خود وہ پٹاخے لے کر دے، موم بتیاں لے کر دے، وہ پھول جھڑیاں لے کر دے، بچوں کا کیا گناہ ہے؟ یہ رات شب برات ہے، جہنم سے آزادی والی رات ہے، آگ سے نجات والی رات ہے، اور ہم پھر آگ دے رہے ہیں؟ نہیں میرے بھائی، آگ سے بچنے والی رات ہے۔ اس رات میں تو بندہ مومن کو چاہیے وہ غسل کرے، صاف کپڑے پہنے، خوشبو لگائے، عشاء کی نماز مسجد میں پڑھے، اور پھر پوری رات اللہ کی یاد میں گزارے، وہ رات کو روئے۔ اور میں آخری بات کرتا ہوں، حدیث مبارکہ میں آیا، اس رات میں آئندہ سال میں ہونے والے جتنے لوگوں نے پیدا ہونا ہے، جتنے لوگوں نے مرنا ہے، ان سب کے نام لکھ دیے جاتے ہیں۔ پچھلی شب برات پر ہمارے محترم بھائی صدام کے والد کا نام لکھا گیا۔ اس شب برات پر ہو سکتا ہے میرا تیرا نام مرنے والوں کی فہرست میں چلا جائے۔ اگلی شب برات سے پہلے ہم دنیا میں نہ رہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر اللہ ہمیں موقع دے، کل کا دن ہے، پرسوں منگلوار کی رات کو اگر اللہ ہمیں زندگی دے تو کوشش کریں یہ رات اللہ کی یاد میں گزاریں۔ آپ جانتے ہیں حسب سابق انشاءاللہ تعالی جامعہ مسجد امیر حمزہ میں انشاءاللہ تعالی محفل شب برات، شب داری، نوافل، ذکر و اذکار، مفتی صاحب کے ساتھ سوال و جواب کی نشست، حضرت قبلہ پیر محمد انور قریشی ہاشمی صاحب کا توبہ کے موضوع پر بیان، آپ کا ذکر اور آپ کی وہ سحری کے وقت کی دعا۔ میرے تحریک کے جو بھائی دوست وہاں پر اس دعا میں شامل ہوتے ہیں وہ اس کی اہمیت کو جانتے ہیں۔ اس لیے میں تمام احباب کو دعوت دوں گا کہ پرسوں کی رات مسجد امیر حمزہ میں گزاریں، اور اپنی اولادوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے احباب کو، رشتہ داروں کو بھی ضرور دعوت دیں۔ اللہ کریم ہمارے محترم بھائی چودھری صدام حسین گجر صاحب، جنرل سیکرٹری تحریک حی علی الفلاح پنڈ دادن خان، اللہ تعالیٰ ان کے والد مرحوم کی کامل بخشش فرمائے، لواحقین کو اور ان کے پسماندگان کو، اہل خانہ کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے، اور اللہ کریم ہم سب کو اپنی موت اور اپنی قبر کو یاد رکھنے اور اس کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔